اللہ تعالیٰ جب کسی کے معاملات کو حل کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی زندگی میں کچھ خاص نشانیوں اور اشارے ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ اگر تم بھی ان اشاروں کی تلاش میں ہو تو سنو، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے معاملات حل کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس بندے کے دل میں خاص قسم کا سکون محسوس ہوتا ہے، چاہے باہر کی دنیا میں کتنی ہی افراتفری کیوں نہ ہو۔ وہ سکون اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملات کو سنبھال رہا ہے۔ اللہ تمہارے معاملات وہاں سے حل کر دے گا جہاں سے تمہیں تصور بھی نہیں ہوگا، اور زندگی میں امتحان، ایسے امتحان جس میں تمہیں خوشیاں ملیں، اور غم جہاں یقین بھی ہو اور خوف بھی ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، مگر تم نہیں جانتے کہ جو ہو رہا ہے وہی بہتر ہے۔ غلطی کر سکتے ہو، مگر جو تمہیں یہاں لایا ہے وہ تمام غلطیوں سے پاک ہے۔ اگر سنو، تم سے بہت کچھ لیا ہے اور بہت کچھ ایسا بھی دیا ہے جس کے تم قابل نہیں تھے۔ وہ تمہیں ایسی مشکل گھڑی میں جہاں تمہیں سب کچھ ناممکن نظر آتا ہے لاتا ہے، اس لیے تاکہ تم کو سکون ملے کہ سب کچھ نصیب یا وقت نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں بس دعاؤں کی محتاج بھی ہوتی ہے۔ پھر فرق نہیں پڑتا کہ دنیا کی رکاوٹ بنے یا پھر مقدر۔ جب دعا مخلص دل سے نکلتی ہے تو یہ دعا اس کے حق میں قبول ہو جاتی ہے۔ دل کو صبر دے دیا جاتا ہے۔ تمہارا یقین ہی تمہیں زندہ رکھتا ہے، اور جب ساری امیدیں اللہ سے وابستہ کر لی جائیں تو ہار جانے کا ڈر کیسا۔ جو جنگ اللہ کے ساتھ مل کر لڑی جاتی ہے اس میں شکست کبھی نہیں ہوتی۔ جس کا خیال نہیں کرتا اس کا اللہ خیال رکھتا ہے، اور اس کی آغوش سے بہترین اور محفوظ جگہ تو کوئی بھی نہیں۔ کسی کو اپنے مطابق بنانے کی کوشش کرنے والے احمق ہوتے ہیں۔ تم اللہ کے مطابق جینا سیکھ جاؤ، پھر وہ تمہارے مطابق زندگی کو بنا دے گا۔ جو دنیا اپنے آپ میں ہی بکھری ہوئی ہے، تم کیسے سمیٹو گے؟ تو اس کی طرف لوٹ آؤ جو ایسے سمیٹ لیتا ہے پھر کوئی توڑ نہیں سکتا۔ بس وہی ہے، ایک تمہارا ہے جو تم بن جائے گا، جگ تمہارا بن جائے گا۔ زندگی ابھی باقی ہیں، راہیں بھی تکلیف دہ ہیں، اور بہت سے نئے دروازے بھی کھلیں گے، منزلیں بھی ملیں گی اور معجزے بھی ہوں گے، داستانیں بھی مکمل ہوں گی، دعائیں بھی قبول کر لی جائیں گی، اور تمہیں وہ سب ملے گا جس کے ملنے کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمہارا اتنا طویل سفر طے کر کے یہاں تک آنا اور صبر کرنا کچھ بھی بے مقصد نہیں۔ تمہیں اس کا صلہ ضرور ملے گا، اور ملے گا۔ تم راضی ہو جاؤ، جب اللہ چاہے گا سب بدلے گا۔ جو اب تک نہیں ہو سکا ایسا نہیں کہ اب وہ کبھی بھی نہیں ہو پائے گا۔ جو اب تک مل نہیں سکا ایسا نہیں ہے کہ اب بھی وہ کبھی ملے گا نہیں۔ جس منزل کا انتخاب عرش والے نے کیا ہے اس تک پہنچنا تمہیں دنیا کا کوئی راستہ روک نہیں سکتا۔ ضروری نہیں ہے کہ جو مانگا جائے وہ اسی وقت ملیا جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو نصیب میں لکھا گیا ہے اور پھر کبھی نصیب کا حصہ نہیں بن سکتا۔ بس یہ سارا وقت کی ترتیب ہے، سب کچھ اللہ کی منصوبہ سازی ہے۔ تمہاری سوچے ہوئے وقت کے مطابق نہ صحیح، مگر جو بھی ہوگا تمہاری رضا کے مطابق ہی ہوگا۔ سب کچھ فوراً ملنے لگا اور ہو بہو ویسا ہی ملنے لگا جیسا تم چاہتے ہو، تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو چیز اللہ سے مانگ کر اور اللہ کو منا کر ملے گی، اس چیز کا کیا ہی مزہ ہے۔ بن مانگے مل جانا جیسا نہیں ہوتا۔ اگر نیند آنکھوں میں اترنے لگے تو تم کیسے رات کے اندھیروں میں وہ سرگوشیاں سن سکو گے جو اللہ اور تمہارے درمیان ہوتی ہیں۔ یاد رکھو، جب مشکلات اور پریشانیاں حل ہونے لگتی ہیں اور راستے خود بخود کھلنے لگ جاتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہوتی ہے کہ وہ ہمارے حق میں بہترین فیصلہ کر رہا ہے، ہماری دعاؤں کو سن رہا ہے۔ مگر یہ وقت آزمائش ہے کہ انتظار کتنا کرتی ہے۔ تمہارا سکون بس یہ بات کو خود سمجھ لیتا ہے کہ جو اللہ کی رضا سے ہوا ہے اور جو بھی ہوگا اللہ کی رضا سے ہی ہوگا۔ حقیقت پر منانا مشکل ہے تو اس کو مناؤ جو حقیقت کو بدل سکتا ہے، اور اس کو منانے کی ایک ہی تدبیر ہے: دعا، صبر اور یقین اور انتظار۔ ہر چیز کسی مقصد کے تحت ہوتی ہے، تم سے وابستہ ہے یا بہت دور کی جاتی ہے، اور وہ مقصد تم کبھی نہیں جان سکتے۔ بس تمہیں اتنا یقین رکھنا ہے کہ وہ مقصد
مقصد خدا ہے، اور جو وہ جانتا ہے وہ تم کبھی نہیں جان سکتے۔ بس مطمئن رہو کہ جس کے ہاتھ میں تمہارے نصیب ہیں وہ معجزاؤں کا بادشاہ ہے، اور اس سے بہترین کوئی مصنف نہیں۔ وہ کہانی کا روح جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے، وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے۔